آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ ہے امریکہ کا، یہ بہت بڑا ایک آنر ہے پاکستان کے لیے۔ جو PL-35 جو پاکستان کو جو تمام میزائل دیے وہ تھے جو کہ وہ خود استعمال کرتے ہیں۔ افیئرز منسٹر جے شنکر ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ میں تو خود لابی کر رہا تھا پاکستان کے خلاف FATF۔ اس موقع پر یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کا صابن سلو ہے۔ اتنا ڈیسپریٹلی بھارت کوشش کرتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ہر کوشش جو ہے اس کو زمین بوس ہونا ہی پڑتا ہے۔ ہر جگہ سے رسوا ہونے کے بعد انڈیا نے ایک نیا اوچھا ہتھ کنڈا اپنانے کی کوشش کی پاکستان کے خلاف، جس میں ایز ایکسپیکٹڈ انڈیا کو وہی ہزیمت کا اور رسوائی کا سامنا ہوا جو اس سے پہلے اٹیمپٹس میں ہوا تھا۔ اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں کہ اس دفعہ جب یہ فالس فلیگ تمام تر جو پہلگام والا قصہ ہوا، اس کے فوری بعد بھارت نے ایک لابی شروع کر دی۔ ایک تو یہاں پر جو پاکستان کے خلاف جو اسرائیل کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہو کے پاکستان کے خلاف جو حملے کیے، جو معصوم سویلینز کو، بچوں کو اور مساجد کو، عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا، وہ ایک اپنی جگہ ایک بھارت کا ہتھ کنڈا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرلل میں انڈیا نے ایک دوسرا ہتھ کنڈا خاطر میں لائے اور وہ یہ تھا کہ FATF میں، یعنی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کے خلاف لابی کی جائے۔ میں ایک بات کا بہت آنرری مینشن اس میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں جے شنکر، وہ آن دا ریکارڈ ہیں کہ جب ہم پچھلی دفعہ گرے لسٹ میں تھے تو انہوں نے باقاعدہ، یہ کون اتنا بڑا ایک شیمفل قسم کا ایڈمیشن کر سکتا ہے، بھارت کے علاوہ شاید ہی کوئی دوسرا ملک ہے جس کا وزیر اتنا اوپنلی، اتنا ایک شرمناک قسم کا اقبال نامہ کرے اپنے ہی خلاف کہ جی میں تو لابی کر رہا تھا پاکستان کے خلاف FATF میں۔ تو یہ بات کرنا یہاں پر بہت ضروری ہے کہ اس وقت بھی جو ان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر ہیں، انہوں نے یہ شرمناک اقبال نامہ کیا اور اعتراف کیا کہ میں تو خود لابی کر رہا تھا پاکستان کے خلاف FATF میں۔ بہرحال اس لابی کا بھی جو حال ہوا وہ ہم سب کو یاد ہے، اور ایک جسٹ ٹو جاگ ڈاؤن آور میموری کہ 2018 میں پاکستان اس وقت FATF کی گرے لسٹ میں آیا، اور پاکستان کو کمپلائنس کے لیے ایک مشکل ترین 34 پوائنٹس یا نکات پر مبنی ایجنڈا دیا گیا جو کہ پاکستان نے کر دکھایا، اور وہ پاکستان نے ایک، جسے کہتے ہیں نا، پاکستان نے واک دا ٹاک کی، بہت مشکل ایک ایجنڈے کو اور کمپلائنس کے پورے جو ایک ہمارے آگے جو ایک تھدا رکھا گیا تھا، میں تو کہوں گی کمپلائنس کا، اس پہ پاکستان کھرا اترا، پورا اترا، اور پھر اس کی وجہ سے صرف اور صرف میرٹ پر اور بھارت کی بدترین لابی کے خلاف بھی کے باوجود بھی پاکستان 2018 میں اس گرے لسٹ میں گیا اور 2022 میں ایگزٹ ہوا، اور پاکستان نے یہ بہت ایک اہم اپنے نام یہ پوری چیز کی۔ آئی تھنک اس میں اس وقت کی حکومت جو اس وقت PTI لیڈ گورنمنٹ تھی، اس کو ایک اس بارے میں ایکنالج کرنا ضروری بنتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر اپنا ایک رول ادا کیا، اور ظاہر ہے دا اسٹیٹ آف پاکستان نے اس مشکل ترین جو ایک وہ کمپلائنس کے لیے ایجنڈا تھے یا پوائنٹس تھے ان کے اوپر پوری طرح پہ اس پہ ان کو فل کیا اور اس کی کمپلائنس کو انشور کیا۔ اس دفعہ پھر پہلگام اٹیک کے ساتھ ساتھ ہی ایک تو جہاں پر بھارت اسرائیل کی مدد سے یہاں پر حملے کرنے کا اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہا تھا، وہیں پر دوسری طرف بھارت یہ FATF میں دوبارہ لابی کے حوالے سے سرگرم رہا، شیمفلی فار انڈیا۔ کئی سارے ان پروگرامز کا بھی حصہ رہی جہاں پر باقاعدہ ان کے لوگ BJP کے بیٹھے ہوئے وہاں جو رہنما تھے ان کے لوگ مانتے تھے کہ ہم دیکھیں FATF میں ان کی شکایتیں لے کے جا رہے ہیں، تو ایک کھسیانے اور انکنسولیبل بچے کی طرح جو ہے وہ بھارت گویا بھاگا جاتا رہا اپنے ویسٹرن پاورز کی طرف اور اپنے آقاؤں کی طرف کہ جائیں یہ دیکھیں گے پاکستان بہت یہ برے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ہماری جھوٹی شکایتیں لگائیں انہوں نے، اور اس پورے پہلگام فالس فلیگ اٹیک کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ سم ہاؤ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ والی یا FATF کی کسی بھی مانیٹرنگ کی لسٹ میں ڈال دیا جائے۔ اس میں تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ بھارت جب سے پاکستان نے بھارت کو ریٹیلیٹ کیا ہے اور ریٹیلیٹری جو پاکستان کا ایکشن ہوا ہے، اس کے بعد بھارت کو دنیا بھر میں جو عظیم ترین رسوائی کا سامنا ہے اس سے کسی طرح سے ایک کنارہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو کسی طرح سے تھپکی دینے کے لیے بھارت FATF میں کئی پچھلے روز سے سرگرم تھا، کئی دنوں سے سرگرم تھا، اور اس میں تازہ ترین اس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی اس میں رپورٹنگ کے سٹیٹس پہ رکھا گیا ہے، اور گویا یہ کہ بھارت کے جو ایک ہتھ کنڈے تھے ان کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑی ہے،
اور گویا بھارت کے ان ہتھ کنڈوں کا وہی انجام ہوا ہے جو اس سے پہلے والے ہتھ کنڈوں کا ہوا ہے. چین نے یہ ایک بہت امپورٹنٹ مینشن ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کا اس پوری جو کارروائی تھی جو یہ کر رہا تھا انڈیا، پاکستان کا چین نے ساتھ دیا ہے. اور یہ جو ساتھ ہے یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم صرف ہم نے دیکھا ہے، بلکہ ادر دین دس یہ جو بہت سارے اور بھی اس میں نامور ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کا اس میں ایک واضح اختیار کیا موقف. اور چین اس میں ظاہر ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اس کا ایک مینشن بنتا ہے. دیگر بھی جو اس کے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ارکان ہیں، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ مینشن ہے کہ 37 جو اس میں ارکان ہیں ان میں سے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، چین ہے، ترکی، یہ تمام ان کے سمیت 25 ایسے ممالک ہیں. اور خلیج تعاون کونسل بھی ہے، یورپین کمیشن بھی اس میں شامل ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ تمام تر اس کے علاوہ بھی ہمیشہ سے پچھلے ٹائم بھی آئی کلیئرلی ریکال کہ چائنا ان تمام ممالک میں ایک طرح سے ایک سول واریر کی طرح اور ایک لون واریر کی طرح چائنا ہمارے حق میں سامنے آیا تھا. اس دفعہ بھی ہم نے کچھ مشکل نہیں دیکھا. اور ایک اور اس میں ایک ڈبیکل یا سیٹ بیک کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نہ صرف بھارت نے اپنے یہ ناکام اور ہارے ہوئے گھوڑے دوڑائے FATF میں، بلکہ IMF میں بھی بھارت نے اپنے ان فیل ہوئے ہوئے گھوڑوں کو پیچھے نہ رکھا. اور کوشش یہ کی گئی کہ جو IMF پروگرام پاکستان کا چل رہا ہے اور جو اگلی ٹرانچ پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا جس کے لیے ٹاکس ہو رہی تھیں، اب سے کچھ روز پہلے کی یہ بات ہے اور اس بات پہ اس کا مینشن کرنا ضروری ہے کہ اس وقت بھی یہ کوشش کی گئی تھی انڈیا کی طرف سے کہ کسی طرح سے IMF کا جو پروگرام ہے وہ سسپینڈ ہو جائے پاکستان کے لیے، اور یہ جو ٹرانچ ہے وہ پاکستان کو نہ ملے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اس بات میں اس کا ایک مینشن بنتا ہے، کیونکہ انڈین جو ان کے اپنے پروگرامز ہیں ان میں بھی یہ لوگ وہ کھل کے انہوں نے اس بات کو مانا اور تسلیم کیا کہ جو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر ہیں جن کے پاس اس وقت فارن افیئرس کا بھی چارج ہے، اسحاق ڈار، ان کی بہت ایکسکلوزیو اور ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹس کی وجہ سے IMF میں جو انڈیا کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں ٹرانچ نہ ملے وہ ناکام ہو گئیں، اور ان کو ایک دفعہ پھر اپنے منہ کے بل گرنا پڑا. سو مچ سو کہ اب تو پاکستان میں باقاعدہ وفاقی بجٹ بھی پیش ہو گیا ہے، 2 صوبوں کا، اس میں کچھ صوبوں کا صوبائی بجٹ بھی پیش ہو گیا ہے. سو اب یہ کہ IMF کے ساتھ تو معاملات خاصے ہموار ہیں اور ان میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ انڈیا پھر سے ڈالنے میں ناکام ہوا. وہاں سے ناکامی کے بعد پھر انہوں نے FATF میں زیادہ اپنی جی توڑ کوشش کی اور بہت یہاں پر ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ایک دفعہ پھر بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. کچھ سکسیسز ہیں جن کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انڈیا کو اس موقع پر یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کا صابن سلو ہے. انڈیا کا نہ صرف صابن سلو ہے بلکہ ایک بہت ہی ناکام ترین وہاں پر جو حکومت ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے، جس کو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں شدید رسوائی کا اور امبیرسمنٹ کا سامنا آئے روز کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ ایسا کوئی فرنٹ نہیں ہے جہاں پر انڈیا کو ناکامی کا سامنا نہ ہو رہا ہو. بہت اہم سکسیسز ہیں، جیسے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ ہے امریکہ کا، یہ بہت بڑا ایک آنر ہے پاکستان کے لیے. میں امریکی فرنٹ پہ اس وقت بات کر رہی ہوں، پھر میں دیگر بھی آنرز پاکستان کے لیے میں ساتھ ساتھ ہی بتاؤں گی جو کہ انڈیا کے لیے مزید رسوائی کا اور ایسا ان کے لیے ایک سبب بن رہے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ہم کس طرح سے، ایک ایسی گلے کی ہڈی ہے جس کو نہ اگل سکتے ہیں اور نہ نگل سکتے ہیں. امریکہ میں بھی آرمی چیف کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے ایک بہت بڑا یہ آنر ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی برتھ ڈے کے موقع پر بھی ہی از ون آف دا ویری فیو ڈگنیٹریز، انٹرنیشنل ڈگنیٹریز جو امریکہ میں موجود ہوں گے، اور اس دورے کو بھی ایک خاص اہم نظر سے دیکھا جا رہا ہے. پھر ایک بہت اہم آنر بھی ہے جو کہ آرمی چیف پہ واشنگٹن کے اس پورے جو ہے وہ دورے کے دوران جو ہے وہ بیسٹو کیا گیا ہے. سو یہ ایک بہت اہم چیز اس لیے بھی ہنج ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت جو ایران اور اسرائیل کی سچویشن چل رہی ہے، ایران نے اپنا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ استعمال کرتے ہوئے خاصا نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کو، اور وہ بالکل بھی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جو ریئیکشنز آ رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ ایران جیسا ملک بھی ان کو اس طرح کا جواب دے سکتا تھا. اور کئی سارے ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ظاہر ہے اسرائیل کا وہ جدید ترین ہے دنیا کا، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کی وجہ سے کئی سارے ایران کے اٹیکس انہوں نے ناکام بھی بنائے، ان کے ریٹیلیٹری ایکشنز ناکام بھی بنائے. بٹ پھر بھی ایران کے اس جو ایک ان کی کنسسٹنسی تھی اس کو داد دینی پڑے گی کہ وہ پھر بھی کسی بھی طرح سے انہوں نے اپنے ریٹیلیٹری ایکشن کے اوپر انہوں نے اسٹیپ بیک نہیں کیا یا اس کا ریورسل نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے اوپر کنسسٹنسی سے لگے رہے
until it had actually done a harm and done a damage to Israel which they weren't expecting in any way. تو ایک بہت ہی اہم اس کا مینشن ہے, اور آرمی چیف کی جو واشنگٹن ڈی سی میں وہاں ان کی موجودگی ہے اس پورے گلوبل کوگمائر کے دوران, یہ بھی ایک خاصی اہمیت کی حامل ہے کہ جب یہ ایک بہت بڑا ایک کرائسس چل رہا ہے وہاں پر اس ٹائم پہ پاکستان کا جو سٹانس ہے, ہم بار بار اس کو ری آئٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ہر طرح سے ان کو سپورٹ کریں گے. خواجہ آصف صاحب نے بھی اس میں بہت ایک اہم اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور ایک دفعہ پھر روز کی بنیادوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی پارلیمان ایران کو بار بار یکجہتی کے ثبوت دے رہی ہے. پرائم منسٹر بھی جو ہیں اس میں بہت سرگرم ہیں اور مسلسل رابطے میں ہیں ایرانین تمام تر کاؤنٹر پارٹ سے اپنے. سو یہ تمام تر اس ٹائم کے ہوتے ہوئے مے بی پاکستان کین پلے اے رول اینڈ آلسو مے بی کنونس دا یو ایس کہ وہ امریکہ بھی اس میں کوئی ایک اچھا کردار ادا کرے, ایک پازیٹیو کردار ادا کرے, اور جو اسرائیل کو انہوں نے جو ایک اپنا سپورٹ لینڈ کیا ہوا ہے اس سے پیچھے ہٹے, یا ایٹ لیسٹ ان کو ہوش کے ناخن دینے کی اس موقع پر تلقین کی جائے. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ پاکستان ایک پاکستان ایک نمائندگی کے طور پر اس وقت اس بہت اہم صورتحال میں امریکہ میں موجود ہے. یہ وہ چند میں سمجھتی ہوں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی گنتی نہیں ہے ان کے ان بیانات کی جن میں انہوں نے پاکستان کے ریسٹرینٹ کی اور پاکستان کے ایک پورے کنڈکٹ کی تعریف نہ کی ہو اس پورے پاک بھارت تناؤ کے دوران. متعدد بیانات ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس حوالے سے. تو یہ کچھ امریکہ کے حوالے سے سکسیسز ہیں جو کہ پاکستان نے اپنے نام کی ہیں اور جن کو ہم جتنا ایمفیسائز کریں کم ہیں. وہیں دوسری طرف برکس میں بھی اب باقاعدہ شمولیت کی نن ادر دین رشیا, روس جیسا ملک, اور بالکل جو ایک 180 ڈگری کنٹراسٹنگ سپر پاور ہے امریکہ کی, ان سے بھی پاکستان کے تعلقات اس قدر ہموار ہوئے اور پاکستان نے اس قدر اپنی کریڈیبلٹی منوائی ہے دنیا میں اس پورے کانفلکٹ کے دوران کہ ایک وہ بلیسنگ ان ڈسگائز کے طور پر پاکستان کے لیے ابھرا ہے. اور وہ طاقتیں, عالمی طاقتیں پاکستان کو ماننے پہ مجبور ہو گئی ہیں جو کہ پہلے اس طرح سے ریکگنائز نہیں کرتی تھی پاکستان کو. تو اب روس جیسا ملک بھی, میں نے جہاں پر امریکہ کی بات کر رہی ہوں وہیں پر میں بالکل اس کے کنٹراسٹ میں روس کی بات بھی کر رہی ہوں کہ روس جیسا ملک بھی برکس میں شمولیت کی باقاعدہ طور پر اب دعوت دے رہا ہے. اور چین وہ ویسے بھی پاکستان کا ہمیشہ سے سالہ سال اور برسہ برس تک ٹائم ٹیسٹڈ دوست رہا ہے ان آل ٹائمز, ان گڈ اینڈ بیڈ ٹائمز. چینی ویپنری کا جس طرح سے اس پورے تناؤ کے دوران استعمال ہوا اور جس کی وجہ سے پاکستان نے بہت نمایاں یہ ملٹری کامیابی اپنے نام کی اور یہ تاج اپنے سر کیا. PL-35 میزلز ہوں, اور ان کی ویسے تو یہ جو ان کی جو دیگر ممالک کو امپورٹ کرتا ہے چین, وہ ان کا ایک بہت ایسا ورژن ہے جو کہ اتنی جس کی رینج نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو PL-35 جو پاکستان کو جو یہ تمام میزائل دیے وہ تھے جو کہ وہ خود استعمال کرتے ہیں اور صرف ادر دین چائنا دوسرے کسی ملک کے پاس نہیں ہے. اور پاکستان کو بالکل ایک طرح سے یہ چین نے ایسا ایکسپریشن دیا ہے کہ وہ اپنے پاکستان کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں جیسے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے اپنی وہی ٹیکنالوجی اپنے ان میزائلز میں پاکستان کو دی ہے, گویا یہ کہ وہ کسی دوسرے ملک کے پاس موجود نہیں ہے. تو وہ ویپنری کا خواہ وہ ایگزیبیشن ہو, یا پھر جب یہ پانی روکنے کی دھمکیاں جب بھارت کر رہا تھا اس پہ چین نے جو ان کو سنپ کیا اور بتایا کہ پھر آپ نہ بھولیے گا کہ پھر اپر ریویرین آپ کے لیے ہم لوگ ہیں. اگر انڈیا پاکستان کے لیے اپر ریویرین ہے سو چائنا اپر ریویرین انڈیا کے لیے ہے, تو آپ پھر یہ نہ بھولیے گا کہ ہم بھی پھر یہاں بیٹھے ہیں. کہ اگر آپ نے ایسی کوئی وار ٹیررزم کرنے کی جرت کی پاکستان کے ساتھ, وہ تمام تر چیزیں تو آلریڈی ظاہر ہے, چین کے ساتھ تو کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن بہرحال اس موقع پہ دہرانا ضروری ہے کیونکہ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈرا کہ پاکستان خواہ وہ روس ہو, امریکہ ہو یا چین ہو, تمام کے ساتھ جو یہ تعلقات ہیں پاکستان کے, یہ ایک شفاف قسم کا ثبوت ہیں بھارتی ناکامی کا جس کا ان کو پے در پے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو ایک پوری گلوبل ایک طرح سے وین آئی ٹرائی ٹو ڈرا کمپیریزن, جب میں ایک موازنہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں پاکستان اور بھارت کے درمیان, تو اس ریس میں اس وقت ایز وی اسپیک اس وقت کی جو بات ہے پاکستان کئی ایسے کاؤنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو گنوائے ہیں جس میں واضح طور پر آگے نظر آتا ہے, اور بھارت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تگ و دو میں ایک بہت ڈیسپریٹ کوشش کر رہا ہے پاکستان کے پیس کے ساتھ میچ اپ کرنے کی, پاکستان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی. لیکن بدقسمتی سے جتنا ڈیسپریٹلی بھارت کوشش کرتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ہر کوشش جو ہے وہ اس کو زمین بوس ہونا ہی پڑتا ہے, اور جتنا ڈیسپریٹ بھارت کوشش کرتا ہے غالباً اتنا ہی اس تگ و دو میں پاکستان کے خلاف پیچھے رہتا ہوا نظر آ رہا ہے.